اچھا، اب یہ جو آیات تھی 9 سے لے کر 26 آیات، یہ پورا جو ان کا واقعہ تھا، اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. یعنی یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قصے ذکر کیے ہیں ان قصوں کے ذکر کرنے کا مقصد ہے محض قصے کے طور پر ذکر نہیں کیا. یعنی ہر قصے سے، ہر ٹکڑے سے ایک فیلنگ پیدا کرنی، اور ہر قصے سے اور قصے کے واقعے کے ایک ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری مسئلے کا سلوشن دینا، ہماری زندگی کا کوئی پرابلم ہے اس کا سلوشن دینا ہے، یا ہماری زندگی میں کہیں رہنمائی چاہیے وہ رہنمائی دینی ہے، اس کو اس لیے ذکر کیا. تو وہ بات میں نے شروع میں کر دی تھی. اب ذرا غور کیجیے ایک کو. تو یہ پہلے جو 9 نمبر آیت سے لے کر 12 نمبر آیت ہے، اس میں تو ایک دو آیتوں کو انشاءاللہ کر لیتے ہیں، پھر چھٹی کر لیں گے. تو اس 9 نمبر آیت سے لے کر 12 نمبر آیت کے اندر ایک خلاصہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ موٹی موٹی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن نے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ پوری اس آیات کے اندر جو ہے ایک مختصر واقعے کو ذکر کر دیا. تو اس کے اندر جو پہلی بات ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو ان کے بارے میں کہا اصحاب کہف والرقیم، یعنی غار والے اور تختی والے. غار والے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ غار میں گئے تھے، کہف میں گئے تھے، کہف کہتے ہیں غار کو، غار میں گئے تھے. تو رقیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی رقیم کسے کہتے ہیں؟ رقم کہتے ہیں کندہ کرنے کو. ایک ہوتا ہے لکھنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز پر کندہ کرنا. اسی طرح ہم جب درخواست لکھتے ہیں المرقوم لکھ دیتے ہیں نیچے، یعنی کب لکھی گئی ہوتا ہے کہ ڈیٹ لکھ دیتے ہیں. اور راکے میں حروف ذکر کا عرض کرتا ہے، یعنی یہ حروف لکھنے والا عرض کرتا ہے، تو اسے رقم کہتا ہے. رقم کر دو بھائی اس کو، تاریخ رقم کر دی فلاں نے، یعنی تاریخ لکھ دی اس کی. اور رقم لکھنے میں، کتابت میں اور رقم میں ایک فرق ہوتا ہے. کتابت مٹتی ہے، رقم عمومی طور پہ جو ہوتا ہے وہ لکھتا نہیں، یعنی ایسی لکھائی جو مٹے نا، تو اسے رقیم کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو تختی کے اوپر جو کندہ کیا گیا ہو نا، اس کو کیا کہیں گے؟ رقیم. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. تو کافر بادشاہ نے ان کی تختی پر نا کندہ کر کے لکھ دیا تھا، جو ملے ان کو کیا کرنا ہے، جہاں مل جائے لے آؤ، ان کو سزا دینی ہے ہم نے، یہ ہمارے دین سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ باغی لوگ ہیں. تو ان کے نام اور ان کی ہسٹری، ان کے بارے میں ساری تفصیل کیا کرتی تھی، تختی پہ رقم کر کے لگا دی تھی، یعنی یہ باغی لوگ ہیں. اور تاکہ جب بھی ملیں، جس کو بھی ملیں. تو بعد نے کہا اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا ہے، تختی والے بھی کہا. اور دوسرے جو قول بعد نے لکھا ہے کہ یہ جب اٹھے تھے اور پھر دوبارہ فوت ہوئے تھے، تو اس وقت جو بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ، اس بادشاہ نے تختی لگائی تھی ان کے، وہ کتبہ بنا کے اور تختی لگائی تھی ان کے غار کے سامنے کہ ان کی ہسٹری یہ ہے، تاریخ ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اس بنیاد پر ان کو کیا کہا؟ اصحاب الرقیم کا. تیسرا قول یہ ہے کہ جو اردن کی ابھی تحقیق ہوئی تھی، تو اردن کی جو یہ بستی ہے جہاں پہ یہ غار ملا ہے، اس بستی کا نام رجیم تھا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رجیم اصل میں یہ جیم جو تھا نا، اس کو عربوں نے کنورٹ کر دیا تھا کاف سے تبدیل کیا تھا، یہ بیسیکلی رقیم تھا. تو اس لیے اس بستی کا نام رقیم تھا. تو اس بستی کے نام سے ان کا نام پڑ گیا اصحاب الرقیم، یعنی نام بدلا. آپ اردن کی بستی نے اس کا بستی کا نام بھی چینج کر کے رجیم سے رقیم رکھ دیا، چلو فٹ کر. لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے، یہ ان کے قول ہے، تحقیق ہے، اس سے بات. چوتھا جو قول ہے جو بظاہر راجے معلوم ہوتا ہے، بعض نے تو تیسرے قول کے بارے میں کہا کہ یہ راجے ہے، یہی وجہ صحیح ہے کہ اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا. لیکن بعض نے یہ کہا نہیں، رقیم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز. جیسے رجیم ہے نا، رجم کہتے ہیں دھتکارنے کو، مارنے کو نا. اور شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ رجیم. تو اللہ پاک نے جنت میں سے اٹھایا اور اٹھا کے ایسے پھینک دیا، تو کیا ہو گیا؟ پھینکا ہوا. رجیم کہتے ہیں کس کو؟ پھینکے ہوئے کو. تو رقیم کسے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی کو رقیم کہتے ہیں. یعنی ان کے پاس یہ جو اصحاب الرقیم ہے، ان کے پاس کچھ ایسی چیز تھی، یہ اس والے تھے، کس والے؟ لکھی ہوئی چیز والے تھے. یعنی ان کے پاس کچھ پرانے انبیاء کے صحیفے تھے، ان کے پاس تعلیمات تھیں، جن تعلیمات کی وجہ سے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اصحاب الرقیم کہا جانے لگا. اس کو اگر آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ اگلے اس میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو دعا مانگی تھی، اس میں اس چیز کا آپ کو ملا کے دکھاؤں گے. ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کوئی صحیفہ تھا، وہ ساتھ لے گئے تھے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے. تو اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا جانے لگا. تو بہرحال کوئی بھی قول ہو، اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رقیم کہہ دیا. تو اب بعض نے کسی ایک اور کہا ہے، تو سب کی صورت ممکن ہے، کسی نے اس کو وجہ سے کہہ دیا، کسی نے اس کو وجہ سے کہہ دیا، اس کی وجہ سے کہہ دیا. لیکن معنویت کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے آپس میں جو ریلیشن شپ بنتا ہے آیات کا، وہ آگے جا کے اگلی آیت میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ میری نشانی، یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ کوئی عجیب سی چیز ہے؟ یعنی اب آپ بتائیں تعجب کس کو ہو رہا ہے، ہمیں یا اللہ کو؟ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں تعجب ہو رہا ہے میری چیز پر، یعنی یہ ہماری نشانیوں میں ایسے تھی، عجیب نشانی تھی، تمہیں ایسے لگ رہا ہے.
یعنی یہ جملہ اللہ پاک اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو تعجب والی چیز ہو سکتی ہے، میرے لیے یہ روٹین کی چیز ہے. یعنی میں ایسا رب ہوں کہ میرے لیے کچھ بھی کرنا ایسے ہے جیسے آپ روٹین کے کام کر رہے ہوتے. تو یہ میری روٹین کے کاموں میں سے ایک کام ہے سمجھ میں، یعنی روٹین ان کے اندر جو کرنا ہوتا ہے ایسے میں کر رہا ہوں. تو تمہیں تعجب لگ رہا ہے میرے ایسا کرنا؟ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، میں اس سے بھی زیادہ پر قدرت رکھتا ہوں. تو کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم کہ یہ غار والے اور تختی والے جو تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں تھیں؟ یعنی یہ مخاطب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اچھا اسی کو اگر موڑیں، یہ آیتیں کن کو سنائی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کفار کو. تو وہ سمجھ رہے تھے کیا کیا بڑا عجیب واقعہ، ان کو کیسے پتا ہونا ہے؟ یعنی علم کے اعتبار سے بھی عجیب ہے، اور وہ بھی سمجھ لو کہ 300 سال سو گیا آدمی کیسے ممکن ہے. یعنی اب تو چلو ممکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں فریز کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں اور رکھ لیں تو ممکن ہے، لیکن ان کیا ممکن تھا اس وقت کہ 5 سال 7 سال تک کوئی چیز سیف رہے، محفوظ رہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی تمہیں عجیب لگتا ہے؟ یعنی گویا ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جو بھی مخاطب ہے وہ اپنے اندر جو بھی نظریہ لے کے، اگر مشرکین والا نظریہ اب بھی ہے تو اب بھی پڑھے گا تو اس کو ایسے ہی ٹھکے گا، دماغ میں جا کے لگے گا. تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ اللہ پاک اس کو ایسے ہی مخاطب کرے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے یہ چیزیں. اللہ کہتے ہیں میں تو ہر چیز پر قادر. اس وجہ سے یہ اس چیز کو ذکر کیا. اچھا اگلی آیت نمبر 10 ہے از اول فتیہ. تو وہ جو نوجوان تھے انہوں نے پناہ لی. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نوجوان کہا ہے، فتیہ کہا ہے، نوجوان. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگ وہ نہیں، نوجوان کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے ایک بات مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ بھئی جو جوان ہے نا ان کے اندر حق اور باطل دونوں کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. یعنی یہ ایسی ربڑ ہیں کہیں بھی گھما سکتے ہیں. اور جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، بوڑھوں کے اندر عمومی طور پہ حق ہو یا باطل ہو ان کو قبول کرنے کی صلاحیت ویسی نہیں ہوتی. وہ ایک چیز پہ جم چکے ہوتے ہیں، ایک نظریہ بن چکا ہوتا ہے، اس کے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے. اور جو نوجوان ہوتے ہیں اگر وہ حق جیسا ماحول ملے گا تو حق پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر ان کو باطل ماحول ملے گا، باطل دوست یار مل جائیں گے، وہ باطل پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی ان کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نوجوان تھے، ان کے اندر یہ تناؤ تھا، اس کے اندر لچک تھی، یہ اپنے اندر جو لچک رکھتے تھے، فلیکسیبلٹی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کیا کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں تو عمومی طور پہ دعوت پہ لبیک کہنے والے کون تھے؟ بوڑھے تھے. اور بوڑھوں نے کتنے زیادہ وہاں پہ جو ہے شور مچایا، بعد میں بھی مچایا. ہمارے باپ دادا ہمارے رسم و رواج، ہمارے سارا کچھ کیوں. تو نوجوان آج کی جو محنت کی زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ نوجوانوں کی ضرورت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ گمراہ بھی نوجوان ہیں. جو ہماری یوتھ ہے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہونے والی وہی ہے، ان کے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں. تو اسے اللہ پاک نے کہا اذل فتیہ تو لڑکا، وہ نوجوان تھے، یعنی فتیہ کا لفظ استعمال کر کے فرمایا. اچھا دوسرا آگے جو انہوں نے کہا نا کہ جب وہ غار کی طرف گئے تو ہجرت کر کے گئے. آگے ہجرت اس کی تفصیل میں جب آئیں گے تو ہجرت کیسے کیا اس کے اوپر بات کر لیں گے، لیکن اسی کو دیکھیں. الکہف غار کی طرف گئے، فقالوا انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ اپنی جناب سے اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے اور مہیا کر لیجئے ہمارے لیے رہنمائی، رشد ہمیں جو ہے رہنمائی جو ہے ہمیں مہیا کر دے. اچھا انہوں نے 2 چیزیں مانگی ہیں. انہوں نے اپنے رب سے 2 چیزیں مانگی. پہلی بات ہے کہ انہوں نے لقب جو اختیار کیا ربنا، رب کا، اور رب کہہ کر 2 چیزیں مانگی. ایک چیز کیا مانگی؟ اپنی رحمت مہیا کر دے، اور دوسری چیز کیا مانگی ہے؟ یعنی رحمت عطا کر دے. دوسری چیز کیا مانگی ہے؟ اب اس رحمت اور رشد کے ورڈنگ پر اگر غور کریں، انہوں نے یہ دعا مانگی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی نہیں منگوائی یہ دعا، اس کی معنویت ہے اس کے پیچھے. اس میں ذرا غور کریں. رحمت ہوتی کیا ہے؟ آگے جا کے دیکھیں گے. ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا نا، مرفقہ کا جو لفظ استعمال کیا، آسانی پیدا کرے. اور اسی طرح وہاں ینشر رحمت، تو وہاں ترجمے کے اندر آپ نے دیکھا کہ رحمت کے اسباب مہیا کر دے. اور اسباب باہر ہوتے ہیں یا اندر ہوتے ہیں؟ اسباب باہر ہوتے ہیں یا اندر ہوتے ہیں؟ باہر ہوتے ہیں. اور یہ جو رشد ہے، یہ رشد جو استعمال ہوتا ہے قرآن میں غی کے اگینسٹ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ رشد ہے، اس کا الٹا اگر کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ غیّن آئے گا. رشد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یدل علی استقامت الطریق، سیدھی راہ پر دلالت کرتا ہے. یعنی اندرونی طور پر ایسی رہنمائی جو آدمی کو سیدھا رکھے. اندر سے جو رہنمائی ہے اسی کے راشد کہتے ہیں. راشد کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے والا، اور مرشد کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا. یعنی اندر سے آگے آئے گا بھی یہ، یعنی اندر سے آپ کو ایسی علم چاہیے، ایسی معلومات چاہیے جس معلومات کی وجہ سے آپ ادھر ادھر
نہ ہو، اور اس رہنمائی مل گئی آپ کو، رہنمائی کے مطابق آپ کرنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پانی نہیں مل رہا وہاں پہ، یا آپ کو جگہ پڑھنے کی، نماز کی جگہ نہیں مل رہی، رہنمائی تو مل گئی لیکن جگہ نہیں مل رہی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ اسباب چاہیے، وہ رحمت ہے۔ تو انہوں نے دو چیزیں مانگی، انہوں نے کہا ہمارے دل کے اندر جو رہنمائی چاہیے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، اور جو ظاہراً جو ہمیں اسباب چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اس رہنمائی کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو جو ہم کر سکتے ہیں اس رہنمائی کے ذریعے، اس کے لیے اسباب چاہیے کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، وہ اسباب بھی ہمیں مہیا کر دیجیے۔ اللہ نے کہا ہم پھیلا دیں گے ینشر لکم، دوسرے آگے تفصیل میں آ جائے گا آپ کے سامنے۔ تو دو چیزیں مانگی۔ اب وہ جو تھا اپنا جو غی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غی کا مطلب ہوتا ہے یدل علی اضلال الشیء لغیرہ، یعنی کسی چیز کا دوسرے کو گمراہ کرنا، یعنی یہ چیز ہے، یہ ذریعہ بن رہی ہے مجھے گمراہ کرنے کا۔ مثال یہ لائٹ ہے اور میں اسی لائٹ کے نیچے ایک چیز تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ لائٹ نہیں تھی، یہ لائٹ تھا، لائٹ کا عکس تھا، کہ لائٹ تو وہاں تھی، اس کا عکس یہاں پڑ رہا تھا، تو اسے میں نیچے دیکھا، وہ لائٹ تو وہاں ہے، یعنی یہ چیز مجھے گمراہ کر رہی ہے۔ تو غی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی تھرڈ چیز ہے، وہ آدمی کو کہیں نہ کہیں ہنٹس ہیں بیسیکلی، وہ کہیں نہ کہیں انسان کو، تو وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لے جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کیا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کیا کر دے؟ رحمت عطا کر دے، دے، یعنی رحمت کے اسباب کیا کر دے؟ ہمیں دے، رحمت کی ضرورت ہے۔ اچھا دوسری چیز مانگی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمیں کیا دے دے؟ ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما دے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے اس کو عملی طور پر بھی اپنایا، کہ اگر پچھلی بات میں نے بتایا نا، جو رقیم کا مطلب صحیفہ لے لیں، کتاب لے لیں، تو صحیفے کے اندر کیا ہوگی؟ اندرونی رہنمائی ہوگی، اور غار کو اپنانا اور غار کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا باقی چیزوں کو مہیا کرنا کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے کیا؟ تو دونوں چیزیں میچ کھا رہی ہیں۔ اگر پورا غور کریں گے آپ، اس کے اندر گہرائی کے اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اللہ پاک نے دونوں چیزیں ان کو عطا کی، اور ہم پریکٹیکلی وہ لے کر بھی گئے تھے اپنے تو، یعنی عملی ہدایت بھی لے گئے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا اللہ پاک آگے ہم تو پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیونکہ اگر وہ غار میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی آ گیا تو ہمارے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، آگے وہ ساری چیزیں آپ تفصیلی قصے میں آ بھی جائیں گی، تو اس کے لیے رحمت چاہیے، آپ کے اسباب چاہیے تاکہ ہم اپنے مشن کو کمپلیٹ کر سکیں، تو ان کے لیے انہوں نے دعا مانگی۔ اچھا تو اب یہ جو رحمت اور رشد انہوں نے جو مانگا تھا، اس کے مانگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان کو یہ دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک انسان کے دل کے اندر رہنمائی ہو، دماغ کے اندر رہنمائی ہو، اور اندرونی طور پر اس کام کی کرنے پر مطمئن ہو، اور دوسرا اس کا اسباب ہو۔ اسی لیے جو آپ استخارہ کرتے ہیں نا، کیا استخارہ کرتے ہیں؟ اللہم انی استخیرک بعلمک و قدرتک، کیا آپ کے علم اور آپ کی قدرت کی بنیاد پر استخارہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اگر میرے لیے ٹھیک ہے تو مقدر کر دے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو مجھ سے۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہم استخارے میں اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، خیر کے اسباب مانگ رہے ہیں، اور اللہ پاک ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، یا تو شادی ہو جاتی ہے یا شادی نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا، عاشق، 12 سال کی دوستی عاشقی، وہ آیا، میں نے اس کا استخارہ کر کے، لیکن استخارہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اچھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہے ہی اچھی، میں نے کہا استخارہ کرو بھائی، اللہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ دینے میں جو ہے وہ ہماری طرح بخیل نہیں، اللہ پاک تو سخی ہے، غنی ہے، وہ تو ایسی ایسی چیزیں دیتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس نے استخارہ کیا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، اور پھر اس سے ایسی نفرت کرنے لگا جیسے پہلے نہیں کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اسباب مہیا کر دی کیونکہ اس نے اللہ سے مانگا تھا، اور اگر وہ خود اپنے طور پر چھوڑتا تو شاید ساری زندگی پچھتاتا رہتا، لیکن اس نے استخارہ کیا، استخارے کے نتیجے میں وہ چھوٹ گئی۔ اللہ پاک نے اسباب مہیا ایسے کیے کہ جو رحمت نہیں تھی اس کو دور کر دیا، اور جو رحمت تھی اس کے قریب لے گیا۔ لیکن اللہ سے مانگے گا تو اللہ دیں گے نا، یعنی اللہ دینے کو تو ویسے بھی دے سکتے ہیں، قدرت ہے، لیکن ہمیں دیتے کیوں نہیں؟ اس لیے امتحان ہے ہمارا نا۔ اگر امتحان کے اندر آپ محنت نہیں کرو گے، یعنی پاس تو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے ساری کتابیں، وہیں سے لکھ کے ہمارے نام پہ مارکس لکھتے ہیں، کہنے لگے نہیں بھائی آپ کا امتحان ہے، میرا امتحان تو نہیں ہے، آپ محنت کرو گے، آپ لکھو گے، آپ سارا کچھ کرو گے تو پاس ہوگے نا۔ تو اللہ پاک نے کہ امتحان سے ہمیں گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے لکھ کے پاس تو نہیں کرنے والی بات، ورنہ کرنے پہ قادر ہے، جیسے استاد قادر ہے، سمجھنے کی بات ہو تو اللہ قادر ہے، کرتے نہیں کیوں؟ ہمارا امتحان جو ہم آج کر عمومی طور پہ کرتے ہیں، اس دعا کی معنویت اسی سے ملتی جلتی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھائی تھی، حضرت عمران ابن حسین۔ یہ حسین صاد سے، وہ حسین نہیں ہے سین والا، حضرت عمران ابن حسین، ان سے روایت ہے، عمران بیٹے ہیں اور حسین جو ان کے والد ہیں۔ تو حسین جو والد ہیں، ان والد کا یہ واقعہ ہے، ان کے والد کا واقعہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی، یعنی عمران کہتے ہیں کہ میرے
عمران رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی تھے کہ میرے والد سے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یا حسین کم تعبد اليوم الہ، آج کتنے خداؤں کی پوجا کی ہے، یعنی ایک دن میں تم کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، بتاؤ، مشرک تھے نا۔ تو انہوں نے جواب دیا قال ابی، یعنی حضرت عمران کہتے ہیں میرے والد صاحب نے جواب دیا 7، اچھا 7، 6 فی الارض و 1 فی السماء، 6 زمین میں 1 آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قال آپ سے فرمایا فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَلِرَهْبَتِكَ، یعنی جب تمہیں کوئی خواہش مانگنی ہو یا کسی چیز سے ڈر لگا ہو تو ڈر کے موقع پر اور خواہش کو اور خوف کو دور کرنے کے لیے اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے کس کو پکارتے ہو، کس کو تم گنتے ہو کاؤنٹ کرتے ہو اس مقصد کے لیے، کون ہے تمہارے نزدیک جس کو اس مقصد کے لیے پکارو گے؟ سیم ہندوؤں والا سسٹم۔ آپ نے فرمایا کس کو پکارتے ہو؟ تو قال الذی فی السماء، جو آسمان میں، اسی سے اپنی رغبتیں بھی مانگتا ہوں، اور رہبہ کہتے ہیں رہب، خوف، رہب کی صورت میں خوف جو طاری ہوتا ہے اس وقت اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ چیز اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ کہا بھی ہے، وہ مشرک کرتا ہوں جب کشتی میں جاتے ہیں نا، حالات تنگ ہوتے ہیں، اوپر موج آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں اے اللہ تو ہی ہے بچا لے، پھر ہم شرک نہیں کریں گے، پھر جا کے پھر وہی کام شروع کرتے ہیں۔ تو اسی انداز سے کہا تو قال یا حسین اما انک لو اسلمت، ارے ایک بات سن لو، اگر تم اسلام لے آئے نا، علمتک کلمتین، میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا، تنفعانی کا جو تمہیں فائدہ دیں گے، 2 کلمے میں سکھاؤں گا جو تمہیں فائدہ دیں گے جب تم اسلام لے آئے تو قال فلما اسلم حسین، راوی کہتے ہیں ان کے بیٹے کہتے ہیں جب میرے والد صاحب جو ہے اسلام لے آئے، قال یا رسول اللہ علمنی الکلمتین اللتین وعدتنی، کہ مجھے وہ کلمے سکھا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کون سے 2 کلمے؟ تو فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، 2 جملے سمجھا دی۔ پہلا جملہ ہے اللہم الہمنی رشدی، اے میرے اللہ مجھے الہام کر دیجئے، میرا رشد، میری ہدایت، میری رہنمائی، مجھے الہام کر دیجئے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے بچا لیجئے، اعاذ یعوذ سے ہے، اعوذ باللہ جیسے پڑھتے ہیں، پناہ میں لے لیجئے، مجھے محفوظ کر لیجئے میرے شر کے نفس سے، میرا جو نفس ہے اس کے شر سے مجھے محفوظ کر لیجئے۔ 2 کلمے سے۔ اب اس کے پیچھے ذرا دیکھیے، میں آپ کو اللہم الہمنی رشدی، الہمنی یہ لکھا ہو بھی دے دوں گا، میں انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا اس میں سے پوری دعا کہ اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اچھا اب اس کو دیکھیں نا، تو آج کل جو لوگ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ 3 طرح کے لوگ سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ ہر بندہ ہر کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، ہر بندہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ہر بندہ انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ہر بندہ عالم مفتی، ہر بندہ حکیم، ہر بندہ ہر شعبے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر الگ الگ صلاحیتیں رکھی، ہر عورت کے اندر، ہر مرد کے اندر اللہ پاک نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی۔ وہ صلاحیتیں ایک کے اندر ہیں، دوسرے کے اندر ویسی مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی، اور ہر بندے کو نا ایک نمایاں اللہ پاک صلاحیت سے نوازتے ہیں، جس کو ہم اس کا ایک خاصہ کہہ سکتے ہیں، نمایاں صلاحیت کہہ سکتے ہیں۔ کسی کے اندر شرارت کرنے کی صلاحیت نمایاں ہوتی ہے، کسی کے اندر سوچنے کی صلاحیت، کسی کے اندر مثلا چیز کو اچھے انداز سے پیش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مختلف صلاحیتیں ہیں، ہر ایک کے اندر الگ الگ ایک نمایاں صلاحیت ضرور ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بائی ڈیفالٹ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ان پہ بھی ورکنگ نہیں کرتے اور بس زندگی میں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ ورکنگ نہیں کرتے، جو آلریڈی ہیں تھوڑی بہت ان کو استعمال کر کے بس کما رہے ہیں، کام چلا رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ان کو نہ کام کرنا آتا ہے اور نہ کام کرنا انہوں نے صحیح طرح سیکھا ہے، بس جگاڑ لگا، جہاں جو لگ گیا کر لیا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کی زندگی ساری زندگی ہارڈ ورکنگ میں گزرتی ہے۔ اب یہ مزدور ہے، نہ انہوں نے کام سیکھا، نہ ان کو کام اس طرح کرنا آتا ہے، بس جو کام مل گیا کر لیا، جس طرح کام کر لیا وہاں اسی وقت سیکھیں گے، اسی وقت کریں گے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی سکلز پر جو اللہ نے دی ہیں ان پہ محنت نہیں کی ہوتی۔
دوسری وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سکلز پر محنت کی ہوتی ہے. پھر یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سکلز کو جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں ان پہ ورکنگ کی ہے, ان پہ محنت کی ہے, ان کے مطابق علم سیکھا ہے. لیکن ان میں سے پھر دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ان سکلز پر محنت کی ہے جو سکلز تھوڑی تھی, یعنی جو بائی ڈیفالٹ فار ایگزامپل 5% تھی, اور ایک ان کے اندر وہ صلاحیت تھی جو نمایاں تھی, جو 10% پہلے ہی تھی اس کے اندر, اس پہ محنت نہیں کی. محنت کس پہ کی ہے؟ جو سب کے اندر برابر ہوتی ہیں, آپ کے اندر بھی ہے, میرے اندر بھی ہے, سب کے اندر جو سکلز برابر ہیں, وہ جو ایکول ہیں, کوئی نمایاں اس کے اندر نہیں, ایکول ہیں, ان ایکول سکلز پہ انہوں نے کیا کیا؟ محنت کی. تو 5% سے اس کو 6% 7% پہ لے آئے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ محنت کی, اس کی وجہ سے ان کا کام کے اندر کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی, کام میں آسانی ہو جائے گی. لیکن کام میں ہمیشہ ساری زندگی یہ آسان نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ان کو ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی, کہ ان کو محنت کرنی پڑے گی اس اسکل کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, اور جتنی بنائی ہے, کیونکہ خود سے بنائی ہے نا, اس کو اتنا برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ورنہ وہ جب محنت چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ آہستہ آہستہ پھر واپس 5% پہ آ جائے گی. بائی ڈیفالٹ تو 5% ہے, 6-7% پہ تو خود محنت کر کے لے کے گئے ہیں نا. جیسے کوئی نیا کام سیکھتا ہے, یہ ایسی اسکلز پہ محنت کرنا جو شوق نہیں ہے, ذوق نہیں. مثال ایک بندہ انجینئر بننا چاہتا تھا, وہ ڈاکٹر بن گیا. اب ڈاکٹر بن گیا, اس نے اپنے یعنی ڈاکٹری والی جو سکلز تھیں, حافظے کی اور دعائیوں کو یاد کرنے کی, سمجھنے کی, اس پہ محنت کر لی, بن گیا. وہ 7% پہ لے گیا اپنی سکلز کو, اب وہ ڈاکٹر بن گیا. لیکن وہ ساری زندگی اس کو شوق نہیں تھا, تو ڈاکٹر کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ اس کو اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے محنت کرنی پڑے گی, ساری زندگی ہارڈ ورکنگ اس کو بھی کرنی پڑے گی. اور 99+ لوگ اتنے ایسے ہی ہیں, یہ دونوں ہیں بس. تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میرے اندر وہ نمایاں 10% آلریڈی موجود صلاحیت کون سی ہے. فار ایگزامپل کسی کے اندر پریزنٹیشن دینے کی صلاحیت نمایاں ہوتی ہے, بات کو بیان کرنے کی ہوتی ہے. کسی کو مینیج کرنے کی چیزوں کو, مثلا کوئی فنکشن ہو رہا ہے اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کمال کی ہوتی ہے. یعنی اس طرح ہر بندے کے اندر الگ الگ ہے. مثلا کسی کو کمپیوٹر کو کھولنے کی, جوڑنے کی, یہ اس کو شوق ہے, بس کھوج میں لگا رہتا ہے, اس کو ایسے اچھا ایسے آئیڈیاز کریٹ کرتا رہتا ہے. پھر اس نے اسی کے مطابق علم بھی حاصل کیا, اس پہ ورکنگ بھی کی. اب آپ بتائیں کہ 10% تو آلریڈی ہے, تو وہ پہلے ہی لوگوں سے کتنا آگے ہوگا؟ 5% پہلے ہی آگے ہوگا. اور جب اس کو پالش کرے گا, پالش کرتے ہی 5% آگے, اور زیادہ ورکنگ کرے گا تو کتنا 11-12 پہ چلا جائے گا. اس کا کام ایکسٹرا آرڈنری لگے گا لوگوں کو, اور اس کی زندگی آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ وہ اپنی جاب کو مزے لے کے کرے گا, کیونکہ جاب اس کا شوق ہے نا. یعنی وہ جو ہی جاب ہے جو اس کا شوق ہے, اور وہی شوق ہے جو اس کی جاب ہے. یعنی جو اس کے اندر نمایاں کوالٹی اللہ پاک نے رکھی تھی, وہی اس کا شوق ہے اور وہی اس کی جاب ہے. اب اس کو جاب سے جان چھڑانے کی ضرورت ہوگی یا جاب سے بھاگنے کی کوشش کرے گا؟ اس کو جاب سے بھگانا پڑے گا, اس کو زبردستی چھٹی دینی پڑے گی. جا باہر جا, گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے. اور جو پہلے والے ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ آدھا گھنٹہ پارٹ ٹائم, آدھا ٹائم کا جو ہے اوور ٹائم لگا دو. آدھا گھنٹہ آپ نے رکنا ہے, گھنٹہ رکنا ہے, وہ کیا ہوگا؟ موت لگے گا. اور جب چھٹی ہوگی, ویکینڈ آئے گا, ان کو کیا لگے گا؟ عید ہو جائے گی. اور اس کی چھٹی ہوگی, ویکینڈ کیا ہوگا؟ وہ پھر بھی گھر میں وہی لے کے بیٹھا ہوگا, پھر بھی اسی پہ کام کر رہا ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمارٹ ورکنگ کرتے ہیں اور زندگی ان کی پرسکون جیتے ہیں. اب میں ایک مثال میں ایک کام کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کو آ کے ایک سبق پڑھاتا ہوں, میں جا کے مختلف جگہوں پر پریزنٹیشن دیتا ہوں. اگر یہ میرا شوق نہیں ہے نا, تو میرا یہ وہ کام ہے جو پہلے 2 لوگوں کا رکھا ہے. چلے میں سیکھ لیا, تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, لیکن مجھے کیا ہوگا؟ ایک کام لگے گا, یہ میں کام کی طرح کروں گا. تو کام سر پہ کیا ہوتا ہے؟ سوار ہوتا ہے, برڈن لگتا ہے. لیکن اگر یہی میرا شوق ہو اور مجھے شوق ہی میری جاب بن جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میں تو موقع تلاش کرتا پھروں گا. یہاں ہو جائے, اچھا وہاں بھی کرا دو یار, وہاں بھی کرا دو, وہاں بھی کرا دو. تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس شوق کا تو کوئی مل نہیں ہے نا, شوق کے لیے تو پھر ہر جگہ جانا ہوتا ہے نا. اور وہی شوق آپ کا کام بن جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ شوق کو کام بنا لیں, یا اپنے شوق کو کام میں انوالو کر لیں, شوق کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں. اب آپ بتائیں, زندگی سکھی ہو جائے گی, سکون میں آئے گی نہیں آئے گی؟ بہت ساری پرابلم ہماری یہی ہیں, اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم الہمنی رشدی. تھا نا سوال کہ ہم کیسے حاصل کریں. بعض لوگوں کو زندگی بیت جاتی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا میں بنا کس لیے تھا. اور عمومی طور پہ جوانی میں یہ پتہ نہیں چلتا. پتہ ہے کیوں؟ کہ جوانی میں سب ہو سکتا ہے, سب کر سکتا ہوں, جوش ہوتا ہے نا, اور جوش میں پتہ نہیں لگتا میں کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس ہونے لگتا ہے یہ برڈن ہے یار, یہ نہیں کر سکتا, اس کو چھوڑ دو, اس پروجیکٹ کو چھوڑ, اس پروجیکٹ کو چھوڑ, اس کو چھوڑ. پھر آہستہ آہستہ کر کے اسکیوز کرتے کرتے ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. وہ اسی پوائنٹ پہ کہتے ہیں بس اسی پہ ورکنگ کروں گا, پھر اسی پہ جینا. 40-50 کے بعد وہ چند اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ ایک بن جاتی ہیں, اس پہ کام چلتا رہتا ہے اس کا. لیکن جوانی کے اندر کیا سب کروں گا بھائی, یہ سب کہاں کرو گے؟
نہیں کر سکتے، جوانی کا جوش ہوتا ہے. تو اس وقت کیا دعا مانگی جو اصحاب کہف نے مانگا؟ اصحاب کہف نے کہا ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں آپ کیا کر دیجئے، مہیا کر دیجئے ہمارے رہنمائی کہ ہم نے کرنا کیا. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ سونا تھا. اللہ پاک نے ان کو سلا دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ سے دعا مانگیں اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تو ہمیں ہماری رہنمائی عطا کر دے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے وہ ہمیں عطا کر دے. جب یہ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے راہیں کھول دیں، ہمیں وہ راہیں دکھا دیں گے جو ہمارا زندگی جس مقصد کی بنی ہے وہ، اور جس طرح کے ہم ہیں ہمارے مزاج کے مطابق ہماری فیلڈ مل جائے گی. مثال لیں، آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق کا بندہ نہیں، وہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ پائے گا. آپ کسی صوفی سے تعلق قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو بھائی ان سے ملیں گے ذرا اصلاح ہو جائے گی، میں نیک بن جاؤں گا، آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا. ان کے نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی اصلاح ہوگی؟ یعنی آپ ایسے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے مجلس میں چلے گئے، کام چلتا رہے گا لیکن مزہ نہیں آئے گا، آپ کو شوق نہیں ہوگا، آپ اس کی سرچنگ نہیں کرتے رہیں گے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے، کب آئیں گے، کب ہوگا، کیا ہوگا، یعنی آپ اس کے پیچھے نہیں پڑ رہیں گے. لیکن ایک آپ کو شوق ہے اور ان کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ بالکل آپ کے شوق کے مطابق ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہر وقت ٹو میں لگے رہیں گے، کب مجلس ہوگی میں جاؤں، اور پھر گھر والوں سے بھی چپکے سے نکل جائیں گے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ آپ کے شوق کے مطابق، یہ جاننا ہے. اس لیے تصوف کی فیلڈ میں بھی ہر جگہ کہتے ہیں کہ اپنے مزاج کے مطابق کے لوگوں سے ملو تاکہ وہ آپ کی رہنمائی صحیح کر پائیں گے. اور آپ اپنے مزاج کو جب جانیں گے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوگا. میں لوگوں سے عمومی طور پہ یہ ٹاسک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ اکیلے بیٹھ کے سوچو یہ کیوں کر رہے ہو آپ، پھر اپنے اندر وہ صلاحیتیں دیکھو کون کون سی صلاحیتیں آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے موبلنگ کے اندر کام کیا تھا، وارد کے اندر تھا، پھر وہ مرج ہوگی جو بھی ہوا، آیا 12 سال کا ایکسپیرینس تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہ ایکسپیرینس ہے، اس کی بیس پر ہمیں نوکری چاہیے. ہمارے کمپنی میں ادارے میں سے کچھ جابس تھیں، تو اس سے انٹرویو کے لیے میں بھی اس میں کچھ جگہوں پہ ہم ہوتے ہیں، شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو بہرحال اس نے میں نے اسے کہا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کہنے لگا یہ ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہے. یعنی ساری ہسٹری سننے کے بعد میں نے کہا یہ نہیں ہے آپ کا. کہنے لگا کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے کیا ہے. میں نے کہا آپ بتاؤ نا. میں نے کہا اصل میں آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہے، آپ کو پڑھانے کا شوق ہے، یہی وجہ کہ اس کے اندر ٹریننگ ویننگ یہ وہ ساری چیزیں، اور تھوڑی سی میں نے اس کو چیزیں ٹاسک دی، اس نے ایسے مزیدار انداز سے بیان کی اس کو. لیکن ٹیکنیکل چیزوں میں گیا تو وہ نیند آنی شروع ہوگی اس کو، یعنی وہ عجیب سی سچویشن اس کے ساتھ. لیکن بہرحال جب اس کے سامنے چیز آئی تو اس سے کہا شوق ہے. کہنے لگا تو میرے ٹیچنگ کا تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. ارے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ٹریننگ کیا ہے، پروڈکٹ سمجھانا کیا ہے، مارکیٹنگ کرنا کیا ہے، یہ ٹیچنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس سے جو تمہارے اندر ایک شخصیت بنی ہے اس کو کبھی دکھا سکتے ہیں آپ کہ میں ٹیچنگ کی یہ صلاحیت رکھتا ہوں، اسکلز ہیں میرے پاس. یہ آپ خود جان سکتے ہیں، لوگ نہیں جانتے. ان کو جان کے آپ ورکنگ شروع کریں. میں نے اسے کہا ایک پروجیکٹ بنائیں، آپ 12 سال کے ایکسپیرینس کی بیس پر آپ یونیورسٹیز کو آفر کریں کہ میں موبلنگ کے پورا سسٹم آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ورکنگ کیسے کرتی ہے، یہ پروڈکٹ بنتی کیسے ہیں، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو فلاں چیز کو. ٹیچنگ کی صلاحیت ہے نا. ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا، الائن کرنا، دین اس کو اچھے انداز سے ڈیلیور کرنا. کیونکہ انفارمیشن تو آلریڈی کلیکٹ ایگزسٹ کرتی ہیں، کوئی سائنس کا کام تو نہیں ہے نئے مفروضے قائم کر کے اس کے اوپر ورکنگ کرنا، وہ تو ایک ریسرچ ہو جائے گی. لیکن آپ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے الائن کرنا، بہترین انداز میں جمع کرنا اور اس کو بہترین انداز میں پیش کرنا. میں نے کہا یہ تمہارا تو ملکہ ہے، کمال ہے. تو اب یہی ہمارے اندر اپنے اندر دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہمارے اندر صلاحیتیں کون سی، اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگنی. لیکن اس سے ڈی ٹریک کرنے والا پتہ کون ہے؟ ڈی ٹریک کرنے والا کون ہے اس سے؟ اور اگلا جملہ ہی وہی فرمایا اللہ آپ سے کہ وَأَعِذْنِي من شر نفسی. ہماری خواہشات جو ہے نا وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیتی. یعنی یہ ایک مثال ہے، بچے ہیں نا، اب بالکل ہمارا انداز پیور بچوں والا ہے، صرف ہم اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھتے. بچہ وہاں کھڑا ہے، اس کو آپ بلائیں، وہ آ رہا ہے آپ کی طرف، آتے آتے اس کو راستے میں چاکلیٹ پڑی ہوئی ملی، کیا ہوگا؟ وہ یہ بھول گیا گا میں جا کہاں رہا تھا، وہ چاکلیٹ لے کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اسے کہیں گے آ جا، وہ پھر اس کو خیال ہے وہ بابا بلا رہے تھے، وہ پھر آ جائے گا. اچھا تھوڑا آگے جائے گا، نیچے آگے 20 پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی تھا، مکوڑا، لال بیگ، کچھ بھی تھا، اس کو ڈر کے ادھر بھاگ جائے گا، اس کو بھول جائے گا میں کیوں گیا جا رہا تھا. پھر آپ نے اس کو بھگایا، پھر بلائیں گے آ جاؤ بیٹا. آیا تو آتے آتے اس نے وہاں پہ اس کو دیکھا، اپنی مما کو دیکھا، ماما، یعنی پہلی دفعہ آئے سامنے آئی تھی، وہ ادھر چلا گیا. اچھا ابھی پہنچا نہیں ہے، پھر آ کر بیٹا ادھر آ جاؤ. پھر اس کو خیال لگا اچھا مجھے بابا بلا رہے تھے، پھر آنے لگا. جب ادھر آنے لگا تو اس نے ادھر دیکھا وہ کاپی، اور کاپی تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی. اس نے کہا او بابا میری بہن نے کاپی جو ہے پھاڑی تھی نا. اب اس کو کاپی سے کیا خیال آ گیا؟ بہن کا خیال آ گیا. تو بہن کا خیال آیا اور بہن کے پیچھے پڑ گیا. وہ کہاں ہے؟ وہ بھاگ کے اس کی طرف جانے لگا. وہ بیٹا ادھر آؤ. کتنی جگہ سے ڈی ٹریک ہوا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نفس اندر کی خواہشات کر رہے ہیں. تو ہم بھی کسی چیز کو پانے کے لیے چلتے ہیں نا، تو ہوتا ہے کیا ہے، آگے چلے تھوڑا سا مشن بنا کے چلے، تو وہ تھوڑی سی چیزیں آتی ہیں. او فیس بک میسج چیک کیا، میسج سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اچھا ادھر ٹویٹر پہ چیک کیا، ادھر سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یعنی یہ بالکل اس بچے والا معاملہ ہے. اس کو کوئی چاکلیٹ ہے، وہ چیزیں چاکلیٹ ہے. اسی طرح ہماری بھی اپنی اپنی چاکلیٹس ہیں نا.
کسی کی چاکلیٹ کیا ہے، کوئی خوف دلانے والی یا اٹریکٹ کرنے والی جس کے اندر اٹریکشن ہے، وہ الگ الگ چیزیں ہمارے لیے. ہم اس طرح اپنے آپ کو بچہ نہیں کہتے، ہم بڑا کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم بالکل پیور اس طرح بچے ہیں نفس کے اعتبار سے. تو نفس ہمیں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ ہمیں بار بار کہتا ہے یہ کر دو. جیسے اس بچے کو کہتا ہے نا چاکلیٹ خود کہہ رہی ہے، چاکلیٹ نہیں کہہ رہی، اس چاکلیٹ سے جو بچے کا نفس کا تعلق ہے نا، خواہش کا تعلق ہے، وہ خواہش کہہ رہی ہے کھا لو. لیکن اگر بچے کو اس چاکلیٹ کا پتہ نہ ہوتا، اس چاکلیٹ کے ساتھ اس کی خواہش ریلیٹ اس نے نہ کی ہوتی، اس کا کوئی کنیکشن نہ ہوتا، وہ چاکلیٹ کے لیے رکتا. مثلا آپ نے بچے کو چاکلیٹ نہیں کھلائی، آپ نے بچے کو مطلب کوئی بھی چیز اس طرح کی چیزیں، اس نے اس امی کو پہلی دفعہ دیکھا نہیں، گئی وہ گئی 3 سال بعد آئی ہے، اس نے بہن کو نہیں دیکھا، کاپیز کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آئے گا نہیں آئے گا؟ سیدھا ادھر آئے گا، کیونکہ ڈی ٹریک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس کو. لیکن جو انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، ڈی ٹریک کرنے والی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، خواہشات ڈیولپ ہوتی ہیں، ضروریات ڈیولپ ہوتی ہیں. تو انسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو پتہ نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بھول جاتا ہے میں کر کیا رہا تھا. اور جب اسے خیال آتا ہے 10 سال گزر گئے یار، میں جو مشن میں نے ایک دفعہ بنایا تھا، فائل بنائی تھی ایک دفعہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، اچھا یار وہ تو بھول گیا. کیوں بھولا؟ اور پھر وہ دوبارہ بیٹھ کے ابھی ریلیکس بیٹھ کے غور کرے گا نا، اچھا میں نے جب کالج سلیکٹ کیا تھا تو میں نے یہ بنایا تھا، میں ایسا کروں گا، اور میں نے کسی سے مشورہ کیا تھا، اچھا وہ کاپی پرانی مل گئی اس کو، یہ تو مذاق لگ رہا ہے اب تو. کیونکہ اس کے بعد میں کالج میں جب گیا تو فلاں دوست ملا، اس دوست نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ سلیکٹ کرو، میں نے یہ کر لیا. پھر دین یہ کورس تھا، یہ کورس میں نے سلیکٹ کر دیا، میں تو یہ جانا چاہ رہا تھا، میری یہ ڈائریکشن ادھر جانی تھی، ادھر چلنا شروع ہو گیا. پھر اس دوست نے ملا، وہاں پہ ایک میری فلاں سٹوری چل گئی، ادھر چلا گیا. پھر اس کے بعد میں نکلا، جاب لگی، جاب کے بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ہو یار یہ تو میں کہاں جانا چاہ رہا تھا، میں تو بالکل دور نکل آیا. یعنی میں جانا چاہ رہا تھا مغرب اور میں تو مشرق میں نکل آیا. اب کیسے پیچھے جاؤں؟ وہ کہتے ہیں یار کرنا تو واقعی یہی تھا. میں نے افسوس ہوتا ہے نا. لیکن اگر ابھی سے ہم اپنی نگرانی کریں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہم الہمنی رشدی، کہ اللہ مجھے میری رشد اور ہدایت نواز دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ رشد اور ہدایت نواز بھی دے. اور دوسری دعا ہم کریں اسی کے ساتھ، وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی. یہ دعا انشاءاللہ میں واٹس ایپ کر بھی دوں گا، لیکن یہ دعا مسلسل مانگے تو آپ سمجھ آئے گا. یہ دعا کبھی نہ مانگے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، مجھے فلاں جیسا بنا دے، مجھے امام بخاری جیسا بنا دے، مجھے فلاں جیسا بنا دے. نہیں، کیوں؟ ہر بندہ الگ الگ صلاحیتیں رکھتا ہے. میں جیسا ہوں مجھے ویسا بنا. آپ کو مجھے میرے بارے میں پتہ ہے میں کیسا ہوں، لہٰذا مجھے ویسا بنا دے، مجھ سے ویسا کام لے لے، اور میری صلاحیتوں کو ویسے نکھار دے، مجھے ویسے مواقع مہیا کر دے، میرے لیے ویسے اسباب مہیا کر دے. یہ دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا مانگیں. اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ پاک نے ہمیں نمایاں صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو اللہ پاک ان کو جاننے کی اور اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.